بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راوی بننے والے نئے پل کے کچھ شارٹس میں نے لیے ہیں آج آپ کے لیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ چیزیں آپ سے شیئر کر سکوں کہ اب تک یہاں پہ کتنا کام ہوا ہے اور ابھی کیا کام چل رہا ہے یہاں پہ۔ بابو صابو بند روڈ سے جو ٹریفک آتی تھی یہاں سے آ کے پہلے والے پل کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیویٹر وہ سامنے کھڑی کام کر رہی ہے، یعنی کہ یہاں سے بابو صابو سے آنے والی ٹریفک کو اب اس نئے پل کے اوپر لے کے آ جائے گا، تو اسی کی روڈ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پتھر ڈال دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزادی چوک سے شاہدرہ چوک جاتے ہوئے رنگ روڈ کراس کرتے ہی لیفٹ سائڈ پہ جو پارکس تھے ان پارکس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ تعمیر کی جا رہی ہے، یہاں بھی پتھر ڈال دیے آلموسٹ۔ اچھا، اس روڈ کو یہ جو بابو صابو سے آ رہی ہے نا، اس روڈ کو اب یہاں سے توڑا ہے اور اس کو اس نئے پل کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے بابو صابو بند روڈ سے ہوتی ہوئی شاہدرہ چوک کی طرف جانے والی ٹریفک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ 15 اگست سے پہلے اس روڈ کو ٹریفک کے لیے اوپن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کافی کام اس روڈ کا بھی رہتا ہے، اور جب تک راوی کا پل نہیں بن جاتا تب تک تو یہاں سے ٹریفک نہیں آ سکتی بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پتھروں کی لیئر لگائیں گے اور یہ پورا بند باندھ دیں گے اس کے ساتھ۔ یہ ٹو وے ٹریفک آ رہی ہے، دیکھیں گاڑیاں جا بھی رہی ہیں اور بائکس وغیرہ کچھ یہاں سے آ بھی رہی ہیں۔ یہ بابو صابو سے آنے والی روڈ ہی ہے ایکچولی، لیکن یہ آنے والی نہیں ہے، یہ جانے والی ہے، یعنی کہ بابو صابو جس نے جانا ہے تو اس روڈ سے گزر کے جائے گا اور یہ والی سائڈ آنے والی ہے، لیکن اب یہ والی روڈ بند ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اس روڈ کو بھی ٹو وے یعنی کہ رانگ وے استعمال کر رہے ہیں، تو میں تو سجیشن یہی دوں گا کہ کوئی اور راستہ دیکھیے، اس راستے سے نہ آئیے گا۔ یار کھجوریں دیکھیں آپ، کتنی کھجور لگی ہوئی ہے اس درخت کو، ماشاءاللہ میٹھی میٹھی کھجور۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ہمیشہ پھلدار اور سرسبز و شاداب ہی رکھے، آمین۔ یہ جو پارک یہاں پہ بنا ہوا ہے نا، اس پارک کے اندر ایکچولی کھجور کا پودا ہے اور بہت زبردست اور بڑی گرینری یہاں پہ سجائی گئی ہے، تو یہ وہ پارکس ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ یہاں کے رہائشی یا قرب و جوار کے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ پتھر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اس پتھر کے اوپر خاکہ، کل تک خاکہ بھی ڈل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ سامنے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دو راستے، وہ اوپر سے رنگ روڈ گزر رہی ہے اور نیچے سے ہی ٹریفک گزر کے آئے گی جو اس روڈ سے گزرے گی اور پھر پل کے اوپر چلی جائے گی اور راوی کے پل سے ہوتی ہوئی شاہدرہ چوک میں چلی جائے گی۔ 15 اگست کو اس کا افتتاح ہونا ہے، اللہ کرے افتتاح ہو جائے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ویسے اب کافی سپیڈ کے ساتھ کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ سب کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے اپنا واٹس ایپ چینل بھی بنایا ہے ملک سجاد رضوی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں سے میرے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ اس کے تھرو بھی ہم آپس میں انٹریکشن رکھ سکیں۔ اچھا، یہاں سے میں آپ کو سیدھا لے کے جاؤں گا شاہدرہ چوک۔ شاہدرہ چوک میں چنگچی اور رکشاز نے وہ گند مچایا ہوا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح، یعنی کس بد نظمی کے ساتھ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، ایون کہ ٹریفک وارڈن بھی۔ یار کیا کرتے ہیں یہ، مجھے کوئی سمجھ نہیں، یقین کریں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ بہت برا حال ہے ٹریفک کا۔ چلیں آپ کو لے کے چلوں شاہدرہ چوک۔ یہ آ گیا ہوں میں شاہدرہ چوک میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ اسفالٹ کی۔ اب نیچے دیکھ رہے ہیں روڈ، یہ آپ کو جو کارنر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ اسفالٹ کا کام شروع ہوا تھا، انفارچونیٹلی تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ساری مشینری یہاں سے ہٹا دی گئی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کہا جا رہا ہے نیکسٹ ویک میں دوبارہ سے مشینری آئے گی اور دوبارہ سے یہاں پہ اسفالٹ کا کام شروع ہوگا اور مکمل یہاں پہ اسفالٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید ہے شاہدرہ فلائی اوور کے اوپر بھی اسفالٹ کا کام ابھی ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا اسفالٹ کیا ہوتی ہے، تو ایکچولی میں جو لک ڈالتے ہیں نا وہی اسفالٹ ہے، اور لک میں بجری مکس کر کے روڈ بناتے ہیں، وہی اسفالٹ ہے۔ اب آپ کو دکھاؤں میں یہاں پہ ٹریفک، اور ٹریفک کس کی، چنگچی رکشاز کے کیا حالات ہیں وہ دیکھیے ذرا۔ آپ دیکھیں سامنے 2-3 لین میں رکشاز کھڑے ہیں، چنگچی بھی کھڑے ہیں۔ آپ یہاں سے پورا اس کو انالیسس کیجئے۔
کہ اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ، بلکہ یہ اڈا بن چکا ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پہ، پیسنجرز اتارتے ہیں، رکشہ چنچی والے یہاں سے ہی بٹھاتے ہیں. اور ایک بھائی نے تو یہ جیز کا ماشاء اللہ سے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے خیر یہ تو بالکل سائڈ پہ ہے. لیکن اس طرح رکشوں کا کھڑے ہونا کیا یہ درست ہے؟ حکومت اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ میں سی ایم صاحبہ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھیے، اور کس طرح چنگچی ایک دو تین لینز میں بالکل روڈ، آدھی سے زیادہ روڈ تو انہوں نے لی ہوئی ہے. تو اگر ٹریفک وارڈن اپنی ڈیوٹیز نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹریفک وارڈن کیا کرتی ہے؟ بائکس کو روک، میں نے جب بھی دیکھا ناکے لگا کے بائک والوں کو روکا ہوتا ہے بیچاروں کو، ان پر صحیح ان کا ہاتھ چلتا ہے. ان سے کیا کیا؟ پیسے ریسیو کیے، چلان کیے، ان بیچاروں کی جیب سے پیسے نکلوائے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ چلان بھرتے رہتے ہیں. ان کو کون پوچھے گا؟ یہ جو یہاں پہ لائن بنا کے رکشاز جو کھڑے ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ عوام کو سہولت کون دے گا؟ یہ دیکھیں، آپ چیک کر لیں. ایک رکشہ یہ کھڑا ہے، ایک پوری لین رکشوں کی یہ کھڑی ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کی توفیق دے. اور ان کو بھی چاہیے، رکشے والوں کو بھی چاہیے، خدا را اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. لیکن یہ تو بیچارے دیکھیں اپنی مزدوری کر رہے ہیں، ان کو جہاں جگہ ملے گی انہوں نے کھڑے ہو جانا ہے. اور افسوس گورنمنٹ پر ہے کہ ہماری حکومت ان کو اس کا متبادل جگہ کیوں نہیں دیتی ہے. اس کے متبادل جگہ کوئی دینی چاہیے. دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، کوئی وارڈن نہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہ آ کے روکتے ہیں، اتارتے ہیں ان کو اور چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. یہ شیل کے پیٹرول اسٹیشن کے سامنے آ گیا ہوں اب میں. یہاں پر بھی رکشوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے. مطلب شاہدرہ چوک راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد رکشے ہی رکشے کھڑے ہیں، اور بے ترتیب کھڑے ہیں. جہاں دل چاہتا ہے جس کا ادھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. اور حیرت کی بات یہ ہے، کوئی پولیس والا، کوئی ٹریفک وارڈن، کوئی ڈپارٹمنٹ ان کو آ کے نہیں پوچھنے والا، نہیں روکنے والا، نہیں کہنے والا، نہیں منع کرنے والا. تو اگر وارڈن انصاف کرے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی رکشہ آپ کو نظر نہ آئے ایسے بے ترتیب کھڑے ہوئے. ان کو ترتیب کے ساتھ ایک لائن اپ کریں اور طریقے سے نکالیں یہاں سے. یہ ذمہ داری کس کی؟ ٹریفک وارڈن کی. یہ بھائی بیچارے گرمی سے نڈال ہیں، ابھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ چلتے چلتے یہ بھی ڈیٹیلز شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. ابھی سعید پارک انڈر پاس کے پاس ہوں میں، کرین کھڑی ہے. آپ نے جو میرے کل کے ولاگ میں دیکھا کہ پائپ یہاں پر رکھے ہوئے تھے، ان پائپ کو زمین کے اندر بچھایا جا رہا ہے تاکہ اس نالے کا کام جلد از جلد مکمل کیا جا سکے. تو یہ تھی آج کی ڈیٹیلز. امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. مجھے اب دیجیے اجازت. اللہ رسول نگہبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.